السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ ہونے والی ہے، کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مقدم اور سب سے خوبصورت شخصیت جناب محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس کے اسباب کیا بنے، کیا پہلو تھے؟ قصہ مختصر یوں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کرتی تھی اور متفکر رہتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک سہیلی تھی جن کا نام حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے متفکر پا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شادی کو لے کر متفکر ہوں۔ حضرت نفیسہ نے فرمایا، نکاح کا پیغام دینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حرج تو کوئی نہیں، لیکن مجھے یہ بات بہت زیادہ متفکر کرتی ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میں ان سے عمر میں بہت بڑی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں 2 مرتبہ پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا، حوصلہ دیا اور فرمایا، نکاح کا پیغام دینے میں اگر کوئی حرج نہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پیغام پہنچاتی ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے اجازت عنایت فرمائی۔ حضرت نفیسہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو فرمانے لگی، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی سلیقے سے بات کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی شان شوکت، عزت اور تکریم سے عنایت فرمایا ہے، اور آپ بہت ہی خوبصورت اور جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا، نفیسہ میرے پاس شادی کے مناسب اخراجات نہیں ہیں۔ تو حضرت نفیسہ کا تھوڑا بوجھ ہلکا ہوا اور فرمانے لگی، آپ کا حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے کہ کہاں ایک غریب اور کہاں ایک اعلیٰ خاندان اور بہت ہی مالدار عورت، کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نفیسہ نے فرمایا کہ یہ بات، نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے مجھے خود فرما کے بھیجا ہے، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمانے لگے، خدیجہ سے شادی کا انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نفیسہ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہ شادی کا پیغام خود حضرت خدیجہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس واقعہ کا جب علم حضرت ابو طالب، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد محترم ہیں، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے، بیٹے آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور شرف سے بلند کر دیا ہے کہ حضرت خدیجہ جیسی ہستی نکاح کا پیغام آپ کی طرف پہنچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی سہیلی حضرت نفیسہ نے یہ پیغام میری طرف پہنچایا ہے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے، شادی جلدی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اور اس شادی کی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس شادی میں جناب محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ شادی میں شریک ہیں، تو انہوں نے بہت سارا پیسہ، بہت سارا مال، بہت سارے جانور ان کو بطور ہدیہ کے عنایت فرمائے۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو سعد قبیلے میں پہنچی تو لوگوں نے دیکھا
تو فرمانے لگے کہ یہ مال دولت آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے پیارے بیٹے کی آج شادی ہوئی ہے اور اس شادی کی خوشی میں مجھے یہ مال دولت ملا ہے؟ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب ضرور بنی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اسے ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔